قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى ثم اما بعد. گزشتہ مجلس میں ہم نے سیکھا یم زن کرو تے باندھی پاور کرو تے باندھی اس کو چلنے دو آپ پاور. گزشتہ مجلس میں ہم نے الجملۃ المفیدہ کے بارے میں مختصر سیکھا اور اخیر پر ہم نے 5ویں اور 6ٹھی تمرین آپ کے لیے رکھی تھی ایز ہوم ورک، جو امید ہے آپ نے نہیں کیا ہوگا کیونکہ ہمارے اولیاء کرام بہت بزی ہوتے ہیں. بہرحال ان میں بالکل سمپل سینٹنسز بنانے تھے. 5ویں تمرین جس میں الحدیقۃ، اس پہ کوئی اور لفظ بنانا تھا جس کے ساتھ وہ جملہ بنتا. الحدیقۃ واسعۃ، باغ وسیع ہے، ہاں جمیلۃ. الشجرۃ شاہقۃ طویلۃ، ہاں کبیرۃ سمینۃ. شجر یعنی ٹری، پیڑ موٹا ہے، سمینۃ. اور اسی کا بی پارٹ، 5th ایکسرسائز کا بی پارٹ، پہلے لیسن کا ہم بول رہے ہیں. کل کلمۃ من الکلمات، اس میں کیا تھا، ہمیں 2 کلموں سے زیادہ بنانے تھے. الماء فی البحار، الماء فی الکوب، فی الاناء، کسی برتن میں. یس. اخیر پر تھی تمرین کہ آپ کو لانے تھے 3 جملے جس میں 2 کلمے ہوں، پھر لانے تھے 3 جملے جس میں 3 کلمے ہوں، پھر لانے تھے 3 جملے جس میں 4 کلمے ہوں. آپ کو دیکھو یہ ایکسرسائز بہت کرتے ہیں، کبھی کبھار انسان بور بھی ہو جاتا ہے. کتنی ایکسرسائز رکھی ہیں آپ دیکھو گے 2nd پارٹ میں. لیکن یہ اس کی خوبی بھی ہے، جب انسان بنانے پر آتا ہے، لکھنے پر آتا ہے، تب اس کو لگتا ہے میرے پاس تو ووکیبلری ہی نہیں ہے، میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں. ہاں سمجھا رہا ہے، اس کے پاس الفاظ نہیں، تب اس کو ادراک ہوتا ہے. یہ پچمس باسان اتا پہ اللہ تعالیٰ گو بند چھس بہ، یہ لگتا ہے نا انسان کو. لیکن جب انسان ووکیبلری، اگر انسان تکلم، اگر انسان 5 منٹ عربی بولنا چاہے، اس کو پتہ لگے کہ میرے پاس تو ووکیبلری نہیں ہے، ورڈس ہی نہیں ہے، میں سمجھ ہی نہیں پا، میں ایکسپریس ہی نہیں کر پاتا ہوں. اگر میرے پاس ورڈس ہے بھی، میرے پاس وہ قدرت نہیں ہے کہ میں ان کو ایکسپریس کر سکوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجزاء الجملۃ، آج ہمارے پاس 2nd لیسن ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اجزاء الجملۃ. اجزاء افعال، ہاں جزء، لیکن ان کو مت، ہاں اجزاء جزء کی جمع، جزء کہتے ہیں پارٹ کو. الجملۃ سینٹنس کے جو پارٹس ہوتے ہیں، یہ پارٹس آف اسپیچ کہہ لو. ہم انہی کی ترتیب سے آئیں گے، اگرچہ میں بڑے بچوں کو قاعدہ، مثال، خلاص، ہم بحث نہیں پڑھتے، نہ ہی ہم تمرینات کرتے ہیں، لیکن یہاں ہم ان کی ترتیب سے آئیں گے کیونکہ اس میں مقصود ہے، مؤلف کی ترتیب میں مقصود ہوتا ہے، اس میں فائدہ ہوتا ہے. بسم اللہ. کس پیر کچھ سیدھا ہماری بالکل آپ پڑھو گے، ذرا پڑھو. رکب ابراہیم الحسان. الامثلہ، یہاں پر ایگزامپلس دی جا رہی ہیں پہلے کہ اجزاء الجملہ کیسے ہوتے ہیں. رکب ابراہیم الحسان. مجھے لگتا ہے ان کو بھی سمجھنے سے پہلے آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے جو میں لکھنے جا رہا ہوں. دیکھو ہم لکھیں گے اسم، یہ ہے الکلمہ، الکلمہ، کلمۃ، یہ ہے اس کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف. اس میں کیا ہوتا ہے، ایک تو یہ دلالہ مستقلہ ہم کہیں گے، خود اپنا معنی بتاتا ہے، کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. پلس اس میں زمان نہیں ہوتا ہے، زمانہ اس میں پایا نہیں جاتا ہے. ہم کہیں گے عبداللہ، عبداللہ 1 صدی ہجری میں بھی ہو سکتا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے، قیامت کی صبح تک ہو سکتا ہے. اس کا زمانہ مت ہے اس میں، ٹھیک ہے. فعل کی ایگزامپل یہ نا، مطلب اس کا مطلب کیا ہے، اس میں ہم کہیں گے دلالہ مستقلہ، یہ بھی اپنا معنی خود دیتا ہے، لیکن فرق کیا ہے،
زمانہ پایا جاتا ہے. شاباش, زمانہ پایا جاتا ہے. ٹھیک, یہ اس حساب سے کوئی سمپل کو نا, اس میں نہ ہی دلالہ مستقلہ اور نہ ہی زمان. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا ہے بھائی, کچھ سمجھ تو نہیں آیا. کہ مثلا سمجھ کی طلب پوز ہاں, خود کے ساتھ وفا, میرے ساتھ بھی وفاداری اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی وفاداری. بتاؤ, اس کی ایگزامپل دوں گا میں, کیونکہ اس کی ایگزامپل ہم نے نہیں دی. ہم کہیں گے الہ, کسی چیز کی طرف. کیا اس نے خود اپنا معنی دیا؟ ہمیں پتہ نہیں, اس کو ضروری کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ملانا ہے. اسی طریقے سے ہے من, کسی چیز سے, یہ ہے فرام اور یہ ہے ٹو. یہ دونوں کس کی ایگزامپل ہے؟ حرف کی. اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان الذی, بابرکت, یہ پاک ہے وہ ذات, الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس کا مطلب یہ جو حرف ہوتا ہے نہ ہی یہ خود اپنا معنی دیتا ہے اور نہ ہی زمانہ اس میں جز ہوتا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اسم میں وہ اپنا معنی خود دیتا ہے لیکن زمانہ اس میں سے جز نہیں ہوتا. ہم نے کہا عبداللہ, یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے. ذاکر صاحب ہے کن تہِ وِزِ ٲسِتھ, فوزان صاحب ہے کن تہِ وِزِ ٲسِتھ, فیصل صاحب ہے کن تہِ وِزِ ٲسِتھ. تُہنٛدِ برونٛہہ سا کٲنٛسہِ فیصل صاحب ناو آز تام, مطلب دپان دلالہ مستقلہ. دلالہ مستقلہ یعنی خود اپنا معنی دیتا ہے لیکن زمانہ اور زمانہ بھی اس میں پایا جاتا ہے. اگر یہ رہا یاد, چلو ابن الحاجر رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف مت رکھو یاد, کیونکہ اس میں تھوڑا ہے نا, اس حساب سے تھوڑا چارٹ جب ہم بناتے ہیں اس سے یاد رہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر تو مگر بات ہوتا ہے نہ یہ جملہ پڑھو رکیبہ. ہاں, اس میں اسم کیا ہے, اس میں فعل کیا ہے, اس میں حرف کیا ہے؟ جزاکم اللہ خیر. اچھا ہاں, یہ تو بھول گئے ہم, لیکن وہ کہاں لکھیں گے ہم اس. یہ ہوگی ایک حساب سے ڈیفینیشنز. ٹھیک, اب ہم کریں گے اس کو. ارے میں نے تو اس کو بھی ریز کیا. ذاکر صٲب ژٕ اوسُکھ اصل کران اِریز, بہٕ نا لاگہٕ نہٕ یتھ کارس, وۄنۍ کرم بہٕ یہِ تہِ اِریز. محترم, ہم نے جان لیا اسم کس کو کہتے ہیں, فعل کس کو کہتے ہیں. ٹھیک, لیکن اب ہمیں یہ بھی بتائیے, ہمیں تو امثلہ پڑھنی ہے یا ہمیں تو دیگر تمارین پڑھنی ہے, ہمیں یہ سکھائیے کہ ہم ان تینوں کو کیسے پہچانیں. شاباش. اسم کو ہم پہچانیں گے قال ابن مالک, قال ابن مالک الجیانی. چلو یہ تو لکھتا ہو. محمد بن عبداللہ ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ الجیانی الطائی, انہوں نے کہا بالجری, شاباش, والتنوین والنداء وال ومسند للاسم. کچھ نسخ میں آیا ہے تمییز, اور کچھ میں آیا ہے, یہ بہت اچھا نسخہ ہے, یہ میزہ حصل. حصل. بسم اللہ. لیکن مجھے تو سمجھ نہیں آیا یہ کیا کہہ رہے ہو آپ. ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ الخلاصہ میں کہتے ہیں اسم کو آپ پہچانو گے بالجر. سبحان اللہ اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. جو جر قبول کرے, اس پر زیر لگے, اس پر کسرہ آئے, وہ کیا ہے؟ اسم ہے. کوئی یہاں پر اعتراض کر سکتا ہے فعل پر بھی آتا ہے, اور وہ دلیل دے گا, وہ کہے گا وقالت الاعراب آمنا, انہوں نے کہا کہ ہم نے ایمان لایا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, یہاں تو يدخل پر کسرہ آ گئی, یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم ان کو کہیں گے یہ جو لما ہے یہاں پر یہ جوازم میں سے ہے, یہ اصل میں تھا ولما يدخل, پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے ہم نے کیا دی؟
کسرہ تھی. یہ اصل کسرہ نہیں ہے. اصل کسرہ آنا, اصل جر, یہ لاسٹ بتال کہیں زیر ین, یہ کس کی علامات ہے؟ اسم کی. اچھا, والتنوینی ہم کہیں گے اکل فرید الطعام. فریدن جہاں پر آپ دیکھو کہ کیا آ رہا ہے, تنوین آ رہی ہے. آپ سمجھ, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. 5 اس میں تنوین ہے, 5 اسما ہے جو جن میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسم کی علامت ہے کس سے؟ تنوین کی وجہ سے. تھوڑا پوز میں جو کہ مثال سمجھ اب اللہ علیک کہ مثال نہ سمجھ کہیں بہ ون تیل یہ پہ بیت تھوڑا بتاؤ مزمل سمجھا نا. ہاں یہ پھر تنوین ہے سو کیا چھو اسم چھو. جزاکم اللہ خیرن. والندا اس گژھو اتھ ہیکیں آلو کرت. ٹھیک, میں کہوں گا اچھا آج تک کسی نے کہا یا کرسیو, کیونکہ یہ نان لیونگ تھنگ, اس کو پتا ہے یہ تو ریسپانس نہیں کر سکتا ہے, اور اوبیسلی یہ لیونگ تھنگس کا ہے, سوائے جہاں انسان کو مطلب مبالغہ مقصود ہے. کیونکہ کچھ شعراء نے کہا ہے یا دار ابلا, ابلا ایک خاتون تھی, دار اس کے گھر کو کہتے ہیں, یا دار ابلا, تم سن گھر کا دیجیے جواب. لیکن یہ کنایت پھر مبالغہ کے طور پر وہ مطلب محبت میں گلو کرتے تھے شعراء وغیرہ, ان کا سسٹم وہی تھا. تو یہ تبھی وہ کہتے تھے قفا نبکی من ذکر حبیبی ومنزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی. وہ کہتے تھے قفا تم رکو, ہم کیا کریں گے, نب کی ہم روئیں گے, من ذکر حبیب اپنے محبوب پر. یہ ان کا حال تھا. اور افئدتہم ہوا, اصل میں جس شخص کا دل خالی ہو, علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے الداء والدواء میں, اور محمد صالح المنجد اور دیگر اشخاص نے بہت امراض القلوب میں لکھا ہے کہ مطلب جس شخص کا دل خالی ہو, مطلب آپ یہاں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ آپ خیر میں مشغول ہیں, لیکن جس شخص کا کوئی مشغلہ ہی نہ ہو, خلاص وہ ہم کہتے ہیں آئیڈل مینس برین از ڈیولز ورک شاپ. تسمیز یوری یہ تیور آئیڈل مینس برین از ڈیولز ورک شاپ. یس خالی شخص آسان جو بیکار, نہ کوئی اس میں نہ اس کو مشغلہ ہے, کوئی ایسے یوں ہی بیٹھا ہے, اس کا برین, اس کا دماغ, اس کا مائنڈ ڈیولز ورک شاپ. یہ تو شیطان کا کارخانہ ہے, وہ یہیں پر کام کرتا ہے, اس کا آفس ہی یہی ہے. اسی لیے اپنے آپ کو خیر کے ساتھ مشغول رکھنا ہے. والندا ہم کہتے ہیں یا حامد یا ابراہیم, ہاں ہے نا. اسی طریقے سے کبھی کبھار لیکن یہ حذف بھی ہوتا ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا یوسف, ہمیں حالانکہ یہاں پر آنا چاہتا ہے یا, لیکن وہ آیت میں نہیں ہے. یوسف اعرض عن هذا واستغفری لی ذنبک انک کنت من الخاطئین. والندا وال. اچھا, رکب ابراہیم الحصان, اس کا مطلب حصان کیا ہے؟ اسم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پر ال داخل ہوا. اسی طرح سے مسند الاسم میزہ حصل, جب ہم اس کی اسناد کرتے ہیں, یا دیکھو ہم اس کی طرف خبر کو یا کسی بھی چیز کو اس کی اسناد کرتے ہیں, اس کی طرف اضافت کرتے ہیں, تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ اسم بن جاتا ہے. میزہ یا تمیزہ, ڈفرینشیٹ یہ ہوتا ہے. حصل مطلب واقع ہونا, حصلہ یعنی بمعنی وقع. منقص وین میں اسم کی کیا کیا وہ مسند الاسم. اصل میں یہ بلاغت میں آپ پڑھو گے انشاءاللہ تعالی. بلاغت میں ایک آتا ہے المسند والمسند الیہ. حالانکہ سو کیا چھو اگر شارٹ یا سٹیجز پر سمجھو سو مبتدا خبر, مبتدا ہم کسی چیز کی اس کی طرف اضافت کرتے ہیں. گونے چا ایگزامپل ژٕ ہیٚککھ ؤنِتھ یضرب قائمن, یضرب کو وہ ایک شخص مارتا ہے یا مارے گا, قائمن کو کھڑا, یہ تو کوئی سینس ہی نہیں بناتا ہے. ہم کہیں گے حامد قائمن. اس کا مطلب جس اسم کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ آپ اس کی طرف کسی چیز کی, کسی وصف کی کیا کر سکتے ہو؟ اضافت کر سکتے ہیں. یہ ہے مسند الاسم. سمجھا؟ اب پڑھو البلاغۃ الواضحہ. البلاغۃ الواضحہ یا دروس البلاغہ, اس میں آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ المسند, الاسناد کس کو کہتے ہیں اولا, پھر المسند کون ہوتا ہے, المسند الیہ کون ہوتا ہے. اس طریقے سے آپ پڑھیں گے وہاں تشبیہ. اچھا یہ ہے مشبہ, یہ ہے مشبہ بھی, تشبیہ دینا کسی چیز کو. میں کہوں گا زید کالاسدی, زید کس طرح ہے؟ شیر کی طرح ہے. کبھی کبھار میں کہوں گا زید اسد, زید کیا ہے؟ شیر ہی ہے, وہ طرح ورا کچھ نہیں. جس طرح اس میں کیا نام ہے انگلش میں ہے سیملی, سیملی ہے وہاں, میٹافر ہے. سیملی میں کیا ہوتا ہے؟ سیملی میں آتا ہے لائک وغیرہ.
وہ وہاں کہتے ہیں کہ یہ کسی چیز کی طرح ہے. میٹافر میں وہ کہتے ہیں سیدھا کیا زیدون اسدون, زید کیا ہے وہ شیر ہی ہے مبالغے کے لیے. وہاں کچھ وائن میں اسم کی علامات تھوڑا میں دیکھتا مطلب نہیں آپ نہیں کہو جناب اَدٕ ٹھیٖک چھُ تُہۍ ؤنِو بسم اللہ. ٹھیٖک اصل اصل شاباش ہاں دیکھ کے ہی بتاؤ میں چھُنہٕ پرواے کِہیٖنۍ. ندا شاباش کیٛاہ مطلب ندا بسم اللہ. تۄہہِ کیٛاہ چھُو ناو أسۍ ہٮ۪کو نا آلو کٔرِتھ تۄہہِ یہِ چھُ مسلہٕ ٹھیٖک اوکے آگے ہو گئے یہ 3 اور الف لام ٹھیک ہے انشاء اللہ. اس کے بعد یہ سمجھ نہیں آیا شاید میں نے کہا تھا رکیبہ وہ سوار ہوا ایسے کون ہے رکیبہ قائمن وہ شخص سوار ہوا قائمن وہ کھڑا ہے مطلب یہ مش بنانا سنسی یت خبر ہیکک دت جس مطلب ہم کہیں گے زیدن قائمن ات کن ہیکس اسناد کرت ژےٚ کم چیز اسناد کرت ات کن قیامچ کہ یہ ہسا چھُ کھڑا ٹھیک. اتھے پٲٹھۍ کانٛہہ معنوی شخص چھُ آسان ژٕ ہیٚککھٕ ؤنِتھ میٲنۍ خوشی چھےٚ بِہِتھ یا کھڑا سُہ چھُ معنوی چیٖز یا میون حیا چھُ کھڑا میون حیا چھُ بِہِتھ میون حیا چھُ پکان میون حیا چھُ تیز پکان یہ مت ہے یہ جو یہ کوالٹیز ہیں یہ اوصاف ہیں ان چیزوں کے جو اس کے لائق ہو وہی اسما ہے. بہرحال یہ آپ کو زیادہ کلیئر اگر تۄہہِ یہِ گوٚو نا کلیئر یہ گۄڈنِم سن یہ چھُ تیٚلہِ چلو مسند ما تیٖتن سمجھ تۄہہِ سُہ چھُ بلاغُک چیپٹر. رقیبہ ابراہیم الحسانہ ابراہیم اس کوتاہ ٹائم جناب خیال چھُ اَسہِ تھاوُن 6:30 سُہ گوٚو اصل ٹائم تو مگر یعنی رقیبہ ابراہیم الحسانہ ابراہیم چڑھا کس پر گھوڑے پر گھوڑے کو ہی کہتے ہیں الفرس بھی. ہاں ٹھیک ہے اس کی جماعتی احسنہ وغیرہ وغیرہ. یودا ٹھیک ہے کون پڑھے گا ذرا پڑھو آپ. چل فیصل یوتھس بسم اللہ. داعب یداعب فاعل یفاعل. اچھا دیکھو اتس پہ میں بیاکھ کتھ یاد عمومی طور ہمیں لگتا ہے جو نحو کی کتابیں ہیں اس میں ہم پڑھیں گے نحو خلاص لیکن اس میں صرفی مباحث بھی آئیں گے. آپ جب پڑھو گے واللہ علم تیسرا کی چوتھے پارٹ کے حواشی میں ہے لیکن مجھے نہیں پتا مطلب تیسرے چوتھے پارٹ میں آپ صرف بھی سیکھو گے بلکہ آگے آپ سیکھو گے جیسے مثلا مطارن یہ نکلا ہے تارا یا تیرو سے اس اعتبار سے ہونا چاہیے تھا مت یارن لیکن یہ مطارن کیسے بن گیا. اس میں یہ جو اعلال اور ابدال ہے نا اعلال اور ابدال دونوں صرف کا مبحث ہے صرف کا اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے لیکن وہ کس میں ہے نحو میں. اور وہی معاملہ ہے الفیۃ ابن مالک کے ساتھ وہاں بھی آپ دیکھو گے ادغام وہاں بھی آپ دیکھو گے اعلال وغیرہ جو صرف کی مباحث ہیں وہ اس میں موجود ہے چیپٹرز ہے اس پر پورے. اس کا مطلب تبھی میں نے یہ کتاب سلیکٹ کی. یہ کتاب انسان کو وہ سب کچھ دے دیتی ہے جو اس کے لیے لابد ہے ضروری ہے عبارت سمجھنے کے لیے. اتنا ہم ریڈی ہونے چاہیے ہے نا. اس کا سوچیں تیار اس کا سوچیں کیا ہیلو اس کا سوچیں کیا تیار ٹھیک یداعب داعب اچھی پہ میں ایم سی تھا داعب القطہ کیا مطلب اسماعیل بلے کے ساتھ کھیل رہا ہے. داعب یداعب اصل میں کہتے ہیں آپس میں کھیلنے کو. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ کھیل رہا ہے لیکن وہ واپس کھیل نہیں رہا ہے. یہاں مداعبہ ہے بوتھ ویز سے. ہاں یہ بھی کھیل رہا ہے وہ بھی کھیل رہا ہے. اسماعیل کھیل رہا ہے کس کے ساتھ بلے کے ساتھ. اگر بلی ہوتی تو قطۃ اس کی جماعتی ہے قطۃ فعال. ٹھیک ہے آگے بسم اللہ. فیصل صاحب پہ بسم اللہ. جزاکم اللہ خیرا. یحسد کاٹنا لیکن یہ وہ نہیں ہے سین سے ہم یحسد الناس علی ما آتاہم من فضل. ہاں یہ ہے صاد سے یہ ہوتا ہے کاٹنا اگرچہ وہ سین سے بھی وہ کاٹتے ہی ہیں. حسد کیا مطلب حسد یہ اس کے دل میں ایک ایسا مرض پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے بھائی کو جو نعمت ہے یا اللہ اس کو یہ چھین اور مجھے دے دے. اس کے برعکس کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے صحیح بخاری میں روایت ہے لا حسد الا فی اثنتین. کوئی کہہ سکتا ہے نا کوئی کہہ سکتا ہے آپ کی تو صحیح حدیث ہے لا حسد الا فی اثنتین
کوئی حسد نہیں کیا جائے گا سوائے دو چیزوں میں، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، دوسرا وہ جو مطلب اچھی طریقے سے حکم چلاتا ہے، حکمت وغیرہ وغیرہ. تو کیا اس کا کیا جواب دیں گے ہم؟ لا حسد الا فی اثنتین، حسد نہیں کرنا. اس کا مطلب دو چیزوں میں حسد کرنا ہے. کہ حسد کی تعلیم دے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، علم سے آگے. یہاں حسد سے مراد ہے غبطہ. غبطہ مطلب رشک کرنا. رشک کرنا، یا اللہ میرے بھائی کو تم نے گاڑی دی ہے 50 لاکھ کی، اس کو بھی رکھو، اس کو مزید برکت کرو، مجھے بھی دو. یا اللہ میرے بھائی کو اپنے علم دیا ہے، اس کو بھی رکھو، مزید اضافہ کرو، مجھے بھی دے دو. اور غبطہ انسان کو ہونا چاہیے، رشک. بلکہ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی شخص آپ کے بارے میں مطلب آپ اور وہ سامنے ہیں، اگر کوئی شخص، علماء کا یہ کہنا ہے، اگر کوئی شخص دین کے معاملے میں آپ پر سبقت کر جائے، لابد ان یحزنک، ضروری ہے کہ آپ کو یہ غم میں مبتلا کرنا چاہیے. یہ کس پر طرح میں برو سمجھا رہا ہے؟ لا تسبقن بالتقوی، ہرگز ایسا نہ ہو کہ آپ تقوی کے بارے میں آپ سے کوئی سبقت لے جائے. یحسد الفلاح القمح، فلاح فعال مبالغہ کے طور پر، ورنہ کہتے ہیں فلاح جو فا لام اور ہا ہے نا بمعنی قطع، کاٹنا. فلاح قطاع، ہاں یہ لیکن یہاں مراد ہے کسان ہی. کسان کاٹتا ہے کس کو؟ القمح، ویٹ. اس کا ہم واللہ عالم خبر گندم چھے استعمال مانا کن کہتا ہے یہ ہو. تو یہ ہے تأکل الشاة فولا وشعیرا. شاۃ کہتے ہیں بکری کو. شاۃ بکری کھا رہی ہے، تأکل فولا وشعیرا. پھول کہتے ہیں کن کو؟ بینز کو. ان کو شاید ہم کہتے ہیں پھلیاں اس میں اردو میں. پھلیاں کھا رہی ہے بکری، پھلیاں کھا رہی ہے، اور شعیرن یعنی جو کھا رہی ہے، بارلے کہتے ہیں اس کو شاید، ہاں بارلے. سمعت النصیحۃ، میں نے نصیحت کو. نصیحت کیا ہے؟ اسم فعل کے حرف. غور کرو. بسم اللہ. ہاں کیوں؟ بالجر والتنوین والنداء وال. آگے کہاں پا رہی نہیں تو فیصلے سی پر یسطع، اصل میں روشنی کی پھیلنے کو ہی کہتے ہیں یسطع. الانوار الساطعہ، چمکنے والی روشنیاں. پھر یہاں مراد ہے یسطع النور، نور روشنی چمک رہی ہے، پھیل رہی ہے. فی الحجرۃ، کمرے میں. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو آپ کو ان کمروں سے پیچھے کی طرف سے بلاتے، مطلب تم نہیں فرنٹ سائڈ اور ادب کے طرف وغیرہ، اکثر لا یعقلون، عقل نہیں ان کے پاس اکثر. ٹھیک ہے. تجری السفینۃ علی الماء، تجری فعل، اچھا ہمیشہ یاد رکھنا اتین، حمزہ، تا، یا اور نون، انہی چاروں کلمات میں حروف میں سے کوئی نہ کوئی حرف آئے گا جس میں سے فعل مضارع شروع ہوگا. نجری مثلا، اجری، افعل، اضرب، آکل. تجری چل رہی ہے، السفینۃ کشتی، علی الماء کس پر؟ پانی پر. سفینہ قرآن میں اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے الجاریہ، حملناکم فی الجاریہ. اس کی جماعتی ہے سفن، اس کی جماعتی ہے سفن. علی الماء، ماء کی جماعتی ہے امواہ بھی آتی ہے اور میاہ بھی آتی ہے. ٹھیک. تجری السفینۃ علی الماء، سفینہ یعنی کشتی چل رہی کس پر؟ پانی پر. هل تحب السفر، کیا آپ سفر کرنا پسند کرتے ہیں؟ حالانکہ سفر، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، السفر قطعۃ من العذاب، سفر کیا ہے؟ عذاب کا ٹکڑا، حصہ. اور یہ وہی جانتا ہے جو طویل سفرات کرے گا. یہ پڑھ گا لال چوکتا ہے سوشن کیا سفر ہے، وہ جو طویل سفر کرے گا اس کو معلوم ہوتا ہے کہ سفر کیا بلا ہے. اور سفر کی حقیقت لغوی طور سے سفر بمعنی کشف، کسی چیز کی حقیقت کو یا پردہ اٹھا دینا. اور سفر کرتا بھی یہی ہے. علماء کہتے تھے تم فلان شخص کی گواہی دے رہے ہو، فلان بڑا عادل ہے، فلان بڑا پرہیزگار ہے، فلان بڑا تقوی شعار. هل سافرت معه، کیا آپ نے اس کے ساتھ سفر؟ تبھی اس کی اوپینینز، اس کی اختیارات سارے ظاہر ہوں گے کس میں؟ سفر میں. تبھی وہ پوچھتے ہیں سفر آپ نے کیا کہ نہیں. البحث یلا اقرا. بسم اللہ. اچھا تو خزاں پارنا تھا.
اَتہِ گژھن خبر کیٛاہ اَتہِ گژھن پرٛابلِمٕے گژھِ اَتہِ پٔرِو پرواے چھُنہٕ کینٛہہ عرفنا في مےٚ باسان یہِ پَرِ ذاکِر پَرِ وٕنکٮ۪ن چلو البحث عرفنا فيما مضى أن الجملة الجملة المفيدة تتركب من أجزاء هي الكلمات ونريد أن نعرف في هذا الدرس أنواع الكلمات فنقول جزاکم اللہ خیرن. ہم نے یہ پہچان لیا جو کچھ گزرا ہے اس میں کہ جملہ مفیدہ تترکب بنتا ہے من اجزاء ہی الکلمات، کچھ اجزاء سے پارٹ سے، وہ کیا ہیں؟ کلمات ہیں. یہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جانیں اس درس میں وہ کلمات کس کس نوع کی، کس کس کائنڈ کی ہوتے ہیں. ٹھیک، حالانکہ میں نے کہا من جملہ یہ ہے اسم فعل اور حرف، لیکن آگے یہ تھوڑی اور وضاحت کریں گے. انس إذا بحثنا في الجمل التي معنا وجدنا أن الكلمات إبراهيم وإسماعيل والفلاح ألفاظ تسمی بها اشخاص. جزاکم اللہ خیرن. اگر ہم تفتیش کریں، غور و فکر کریں، بحث کریں کہ یہ جو جملے پیچھے ہمارے پاس گزرے ہیں یا ہمارے پاس ہیں، ہم یہ پائیں گے یہ جو کلمات ہیں ابراہیم، اسماعیل، الفلاح، یہ ایسے الفاظ ہیں جو اشخاص کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں نا وہ انگلش میں وہ پتہ نہیں سیکنڈ اور تھرڈ میں وہ پڑھاتے تھے کہ نیم آف دا پرسن، پلیس اینڈ تھنگ وغیرہ وغیرہ نہیں ہے. حالانکہ ناؤن کی شارٹ ڈیفینیشن ہے نیمنگ ورڈ، کوئی بھی لفظ جس سے آپ کوئی نام رکھتے ہیں کسی چیز پر. اچھا آگے وَأَنَّ الْكَلِمَاتِ تو جی پرت کن یہ حرکت تسمی تفعل بها أنواع من الحيوان. جزاک اللہ خیرن. اور یہ جو کلمات ہیں حصان گھوڑا، القط بلہ، والشاة بکری، یہ ایسے الفاظ ہیں جو حیوان کے لیے رکھے گئے ہیں. سمجھتی ہیں؟ شاة اچھا بکری سوچا کہاں یہ گیزٹڈ ملازم. ٹھیک آگے وأن القمح والفول والشعير ألفاظ تسمي بها انواع من النبات. ہاں یہ جو قمح ہے ویٹ، پھول ہے وہی پھلیاں بینز، والشعيرہ بارلی جو میں نے جو کہا تھا اس میں جو کہتے ہیں اس کو، یہ ایسے الفاظ ہیں جو نبات کے لیے، پیڑ پودوں کے لیے رکھے گئے ہیں کیونکہ شمدال والا. ٹھیک آگے وأن الحجرة والسكينة والماء ألفاظ تسمي بها أنواع من الجمل. ہاں اور یہ جو الفاظ ہیں الحجرہ کمرہ، سفینہ کشتی، السفر سفر کرنا، ٹریول کرنا، ایک دوسرے سے دوسری جگہ جانا، یہ کیا ہیں؟ ایسے الفاظ ہیں جو جماعت کے لیے رکھیں گے. جماعت مطلب کہ شاباش یہ بھی کہہ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن. جماعت کہتے ہیں اصل میں نان لیونگ تھنگ کو. پھر نان لیونگ تھنگ کی کیریکٹرسٹکس جو انہیں اشارہ کیا. اچھا نان لیونگ تھنگ کی جو نان لیونگ تھنگ مطلب غیر زو ذات، یمن زو آستی جن میں روح نہ ہو، جن میں جان نہ ہو. ٹھیک، لیکن ان کی علامات، ان کی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ انہوں نے ایک اچھی بات کہی، وہ دے ڈو ناٹ گرو، وہ بڑھتے نہیں ہیں. لیکن ایک اور اس میں آپ لکھیے دے ڈو ناٹ ریپروڈیوس، وہ آگے ان کی نسل بھی نہیں بڑھتی ہے. اور اسی طریقے سے وہ سینسیٹیو نہیں ہوتے ہیں. اولاً دے ڈو ناٹ گرو. اچھا ثانیاً دے ڈو ناٹ ریپروڈیوس. ثالثاً دے آر ناٹ سینسٹیو. اچھا لجت بایولوجی کلاس. دے ڈو ناٹ گرو، وہ بڑھتے نہیں ہیں، نہ ہی ہائٹ میں، نہ ہی سائز میں، وڈتھ میں، نہ ہی طول میں، لینتھ میں، نہ ہی میچورٹی میں. دے ڈو ناٹ ریپروڈیوس، اور اسی طرح سے ان کی نسل بھی آگے نہیں بڑھتی ہے. دے آر ناٹ سینسٹیو مطلب یہ کچھ سمجھے میں. یلا میڈیکل ول دے ڈو ناٹ دے آر ناٹ سینسٹیو. ہاں تھوڑا کہہ سکتے ہیں یہ بھی. سینسٹیو اصل میں کہتے ہیں جو اسٹیمولائی کو ریسپانس نہ کرے. اسٹیمولائی مطلب امس گئی اچھ بند، اس نے آنکھیں بند کی،
یہ زن بہم برات اس کرنے یہ کرے اس کی تو آنکھیں ہے نہیں اولن جو سٹیوملائی کو ریسپانس نہ کرے یہ چھن ریسپانس ہی کران پگہ یہ سلی درسس امس کیا گو امہ سۭتۍ یہ تو پنس ٹائمس تو سمیہ بہا نوع من الجماد جماد آیا سمجھ نان لیونگ تھنگ اس میں کوئی لا حیات فی اس میں کوئی جان نہیں ہوتی. اچھا آگے وأن النصيحة والنور والسفر ألفاظ تسمي بها أنواع أخرى من المعاني. اہنس لیکن اکمل کتنا شک ژٕ من المعانی. ہاں رکو یہیں. اور یہ جو ہے نصیحت نور روشنی سفر نہیں ہاں سفر ٹریول کرنا یہ ایسے الفاظ ہیں جو کس کے لیے رکھے گئے ہیں انواع من المعانی ایسے یہ معنوی چیز ہے. کیا مطلب معنوی چیز یہ ایبسٹریکٹ ناؤنس ہے. اور تھوڑا یہاں پر لکھوں گا ایبسٹریکٹ ناؤنس ہے. یہ ایبسٹریکٹ ناؤنس میں کیا ہوتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں وچ آر ناٹ ٹینجبل. سو لکھا ہی پان نہیں پانے ایسے شارٹ میں لکھتا ہے ایسے ٹینجبل سو ڈاکٹر. اسی طریقے سے اس میں کیا ہوتا ہے ان میں ایگزامپلس کیا ہم لکھ سکتے ہیں ایگزامپلس میں ہم لکھ سکتے ہیں مثلاً فیلنگس ایموشنس اسے ہاں ہیپینس سیڈنس سورو ڈسپیئر سمجھا. یا کوالٹیز بھی ہم سکتے ہیں اوصاف. میں آپ کو کہوں گا آئی ایم فیلنگ شائی. شائنس جو ہے شائنس کو ہم کیا کہتے ہیں شرمانا. اگر میں شرماؤں گا میرے گال پہ جو ریڈ کلر کا مطلب ایک وہ کلر آ جائے گا کیا وہ مستقل ہے نہیں وہ عارضی طور ہے. آئے گا جائے گا مستقل کچھ عارضی ٹائم کے لیے رہے گا. تو یہ ایبسٹریکٹ ناؤنس ہے. میں اس کو چھو سکتا ہوں کیا میں حیا کو چھو سکتا ہوں نہیں چھو سکتا ہوں. اسی طریقے سے میں اس کو چھو سکتا ہوں لیکن کیا میں محبت کو چھو سکتا ہوں کیا میں بغض کو چھو سکتا ہوں نہیں چھو سکتا. اچھا وَلِذَلِكَ تُسَمِّيَ كُلُّ كَلِمَةٍ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ اسْمًا. تبھی ان میں سے ہر کوئی کلمہ اسم ہے. كَذَلِكَ كُلُّ كَلِمَةٍ يُسَمَّى بِهَا إِنسَانٌ چاہے وہ انسان پر دلالت کرے او حیوان او نبات اینیمل پر کرے پلانٹ پیڑ پودوں پر کرے او جماد نان لیونگ تھنگ پر کرے او ایو شیء آخر کوئی بھی چیز ہو اس کے بغیر آخر کہتے ہیں کسی دوسری چیز کو آخر کہتے ہیں اللہ اس میں جو ہے یہ آخر وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. سورہ قرآن میں نعود للجمل مرة ثانیہ. ہم جمل کی طرف ان جملوں کی طرف پھر سے آئیں گے. آج ہم تمارین نہیں کریں گے ہم صرف قواعد پر اکتفا کریں گے. اللہ کیونکہ نعود للجمل مرة ثانیہ ہم واپس آئیں گے ان جمل کی طرف دوسری بار مرة ثانیۃ. سب بولو بھائی مرة ثانیۃ. نے میں اس لیے کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ نے کہا فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. مسئلہ ہے کیا صحابہ جو اس امت میں سب سے افضل شخصیت تھے سب سے افضل طبقہ تھا کیا وہ ایک بار میں امور کا ادراک نہیں کرتے تھے؟ بے شک کرتے تھے. لیکن ان کو بھی حکم ہوا یا ان کے لیے بھی تعلیم رکھی گئی اور قیامت تک یہ جاری ہے ثم ارجع البصر دوسری نظر دو. یہ مجھے اس سے یاد ہے مرة ثانیۃ. دوسری نظر دینا بھی کبھی کبھار مقصود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. بے آسان اسے کسی پہ نظر ثانی کرتے وقت نظر ثانی کرنا ضروری ہے. میں اگر کوئی تحریر لکھوں میں کہوں گا ات من چھن کہاں غلطی میں آپ کے حوالے کروں گا آپ مجھے اس کو غلطیوں سے بھرا واپس دیں گے انسرکل کر کے یہ دیکھو یہاں غلطی ہے یہاں غلطی. ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. جمل کی طرف ہم دوسری بار آئیں گے. اچھا فنجد پس ہم پائیں گے ان کل کلمۃ من الکلمات رکب یداعب یحسد تأکل. یہ جو کلمات ہے رکبہ وہ چڑھا یداعب کھیل رہا ہے کھیلے گا یحسد کاٹ رہا ہے کاٹے گا تأکل کھاتی ہے کھائے گی تدل علی حصول فعل
فی زمن خاص، خاص نہیں خاص، یہ سب کلمات تدل دلالت کرتے ہیں اعلی حصول فعل، کسی فعل کے کسی کام کے حصول یعنی وقوع پر. حصول مطلب وہی تو کہہ رہا ہوں، حصول مطلب وقوع پر، واقع ہونے پر. حصول مطلب وقوع. جب عمومی طور آئے گا حصل، جس طرح ہم نے یہاں بھی سیکھا تھا میزہ حصل یعنی میزہ وقع. حصل ہمیں لگتا ہے حصل ہوتا ہے صرف حاصل ہونا کوئی چیز، نہیں. حصل اصل میں عمومی طور جب لغت میں آئے تو وقع کے معنی میں آتا ہے. لیکن جب آئے گا حصل علی صدیقی حصل علی شہادت الثانویہ، میرے دوست نے حصل علی آیا یہاں پر. جب علی کے ساتھ یہ آئے گا تب مطلب ہے اس کو حاصل ہوا. اس کو کیا حاصل ہوا؟ شہادت ثانویہ. اچھا سرٹیفکیٹ وہ رکیبہ یداعب یحصل تاکل. یہ جو کلمات ہے یہ کسی فعل پر، کام پر دلالت کرتے ہیں اور مخصوص زمانے میں. ٹھیک، آگے بڑھے. مثلا يدل على ركوب في الزمن الماضي، ويداعب يدل على المداعبة في الزمن الحاضر أو الآتي. شاباش. وحلم جرا. ہاں ٹھیک. ولذلك تسمى كل كلمة من هذا النوع فعلا. کیا مطلب؟ رکیبہ یہ دلالت کرتا ہے رکوع پر، چڑھنے پر، گھوڑے پر، لیکن ماضی میں جب کلام کر رہا ہوں اس سے پہلے کے وقت میں. اچھا یداعب یہ دلالت کرتا ہے مداعبہ یعنی کھیلنے پر، لیکن یا تو زمانے حاضر میں ورنہ آئندہ آنے والے زمانے پر. وحلم جرا، اور اسی طریقے سے آپ چلتے آ جاؤ. حلم کہتے ہیں اقبل، میری طرف آ جاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گوڈ سے ایسی عادت گمت خطیبن سسلم مگت سسلم، کبھی کبھار اہانت بھی بن جاتے ہیں ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ شیخ محمد بن سعید ارسلان رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی حال حیات ہیں، وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا یا کثیرا مزیدا. آج کچھ ٹائم ہی لائک 1 گھنٹے کا ہم لیکچر دیتے ہیں جمعہ کے دن دیتے ہیں نا، لیکن جب درود کی بات وسلم اللہ تعالیٰ کے نحسانی اسلوک ہدایت. وحلم یعنی اقبل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ سگانے میں مشتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حلموا الی الغداء المبارک، حلموا الی الغداء المبارک، آؤ الی الغداء المبارک، ایسے کھانے کی طرف جو کیا ہے بابرکت ہے. مطلب سحری کی طرف، افطاری کی طرف، یہی بابرکت یہ کھانے ہیں. جرن کہتے ہیں اصل میں کھینچنے کو، جر یا جرو. ان اللہ لا ينظر من جر ثوبه خیلا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر نہیں کرتا جو اسبال کرتا ہے، گوڑو بون تھمن یزار، اور وہ پھر کیا کرتے تھے اس کو جر کرتے تھے، پھر کھینچتے تھے اوپر. ایسا تھا وہ گوڑے ہی ہو رہی، اچھا ضروری کھینچنا ہے بار بار. وحلم جرن، اسی طریقے سے آپ آئیے اور چلتے جائیے، آئیے اور چلتے جائیے. حلم جرن. ولذالک ہم اس کو کہتے ہیں ان شارٹ ہم کہتے ہیں، جہاں آپ دیکھو کہ کتابوں میں اکثر الی آخرہ، الف حمزہ لام اور خا الی آخرہ، یہ سب مترادف الفاظ ہیں. ولذالک سمی کل کلمۃ من ھذا النوع فعلا، تبھی ان میں سے ہر کوئی کلمہ اس کائنڈ میں سے فعل اس کا نام رکھا گیا. تو سمیہ کا یہ مفعول ثانی ہے فعلا. چلو یہ ترکیب چھوڑو، آپ اس وقت آپ اس میں سے کنفیوز ہو جاؤ گے، اس کو ہم نے فعلا کیوں پڑھا. اچھا یہاں پہ ایک بات کہوں گا ضروری، یہ جو آیا نا مسئلہ فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر کا تو ابھی نہیں ہے ایسے، یہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا آنے والے درس میں. اگر آپ ذرا آگے دیکھو، آگے کون سا درس آئے گا؟ تقسیم الفعل، اس کے بعد الفعل الماضی المضارع وغیرہ وغیرہ، تو ہم دیکھیں گے آج انشاءاللہ، کل انشاءاللہ. وعند آگے پڑھو. وعند تأمل الجمل الثلاث صلاة الأخيرة نجد أن الكلمات في وعلى وهل إذا نطق بكل منها وحده لم يفهم معنى كاملا، وإذا نطق بكل منها في جملة ظهر معناه كاملا. آپ کے میں ہے فی جملة ٹھیک کیا چھو پڑھ رہی شکونی ظهر معناه كاملا. تسمى كل كلمة
من هذه الكلمات ثلاث حرفا وكذلك كل الكلمات التي منها هذا النوع. بچہ قواعد ہاں. وَإِنْدَ التَّأَمُّلِ اور جب ہم غور کریں گے ان جمل ثلاث اخیر، کیا مطلب آخری 3 جملوں پر، کون کون سا؟ یسطع النور، تجری السفینہ، هل تحب السفر. ٹھیک، نجد ہم یہ پائیں گے کہ یہ جو کلمات ہے، فی کسی چیز میں، اعلیٰ کسی چیز پر، حل کیا، اذا نطق بکل منہا اگر ان کو بولا جائے پھر، مگر وحدہ اکیلے، لم یفہم لہ معنی کامل اس کا کوئی مستقل اور کمپلیٹ معنی نہیں ہوگا. وَإِذَا نُطِقَ بِكُلٍّ مِّنْهَا فِي جُمْلَتِهِ اگر اس کو جملے میں ڈالا جائے، ان کلمات کو، ظَهَرَ مَعْنَاهُ كَامِلًا ان کا معنی، ان کا میننگ پوری طریقے سے واضح ہو جائے گا. وَتُسَمَّى كُلُّ كَلِمَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الثَّلَاثِ حَرْفًا یہ سب کلمات ان کو حرف کہتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا، بلکہ علامہ یہ ہم نے غالباً آجرمے میں کہا تھا، ہے نا. قال الحریری والحرف ما لیست له علامہ فقس على قولی تکن علامہ. علامہ حریری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ملحۃ الاعراب میں لکھا ہے، والحرف حرف تو وہ ہوتا ہے ما لیست له علامہ جس کی علامت نہیں ہوتی ہے. فقس علی قولی تکن علامہ میرے اسی قول پر، اسی بات پر آپ قیاس کرو، آپ کیا بن جاؤ گے؟ وۄنۍ تو میں کُس چھُ تَمہِ منٛز علامہ حرف پٔرِتھ ہاں اسم فعل حرف پٔرِتھ گٔژھِو ؤنِو تُہۍ کٲنٛسہِ گرٕ اَسہِ ہسا دِژٕکھ علامہ آسنٕچ سرٹِفکیٹ. الحرف ما لیست له علامہ ترک العلامۃ له علامہ. یہ کچھ اور علماء نے لکھا ہے، اس کی علامت نہ ہونا اس کی علامت ہے، کیونکہ اسم کی ہم نے بتا دی علامات، بتائی ہم نے علامات. ہاں فعل کی نہیں بتائی اتنی. فعل کی ہے مثلا سین لگنا، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون سیصلی نارا ذات لہب وامرأته سوف وسيصلى سعيرا، لیکن اس میں ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون لقد خلقنا الانسان في كبد لقد جاءكم رسول من انفسكم. اسی طریقے سے اور کیا ہے بمشق کیا فعل کی علامت. بہرحال یہ ہے عمومی طور، حالانکہ اس پر جوازم بھی داخل ہوتے ہیں، جیسے ولما يدخل ایمان کل لم یلد ولم یولد وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے. اچھا وَكَذَلِكَ كُلُّ الْكَلِمَاتِ الَّتِي مِنْ هَذَا النَّوْعِ اور اسی طریقے سے جو بھی اس قسم کے الفاظ ہیں ان کو حرف کہا جاتا ہے، جن کو جو اپنا معنی خود نہ دے. اور مومن مزمل صاحب حرف میں زمانہ جز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ حرف میں مثلا ایگزامپل دوں گا میں آپ کو، الا کسی چیز کی طرف، اس میں زمانہ ہے کہ نہیں ہے؟ شاباش ہاں رہت کھولت میں ون یہ محنت. جزاکم اللہ خیرن، آپ کا کمال ہے، سنا آپ کا یہ کمال ہے، کیونکہ یہ بیچارے مطلب یہ پڑھتے ہیں یم چھِ آسان دۄہس أتھۍ سۭتۍ، ژٕ ما چھُکھ آسان، اس کا کمال ہے. اور میرا بھی ہے تھوڑا بہت یہ سمجھاؤن چھا واللہ میں بہٕ ہٮ۪کہٕ پانہٕ سمجھِتھ خبر کیا کیا، مگر دوسرے کو سمجھانا، یہ جو تفہیم ہے نا، تفہیم کا مسئلہ یہ مشکل ہے. ہر کٲنٛسہِ آٹو وٲلِس کٲنٛسہِ دُکاندارس عام شخصس سمجھاوکھ ژٕ واسطہ تدمریہس منٛز کیٛاہ چھُ لیوٗکھمُت ابن تیمیہن، یہ کوٗتاہ مُشکِل چھُ. یا یِتھٕے پٲٹھۍ بالکل تٔمِس یُس یسرن القرآن چھُ پران تٔمِس اگر ژٕ یہِ بیٚہکھ سمجھاونہِ، یہ کمال ہوتا ہے. اچھا القواعد آپ پڑھیے بسم اللہ. قاعدہ کس کو کہتے ہیں؟ قاعدہ کہتے ہیں اصل میں بیٹھنے کو. میں ہوں نا اس پر بیٹھا، اس کو سیٹ کو کہتے ہیں اصل میں مقعد. قاعدہ یعنی بیٹھنا. اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ. قواعد کہتے ہیں ایسی عورتوں کو جو بیٹھی ہیں. بیٹھی یعنی اب ان کو حیض، بولو بھائی، ان کو حیض نہیں آتا ہے. وہ مینو پوز ایک سٹیج ہوتا ہے جہاں اس کے بعد حیض نہیں آتا ہے. قواعد کہتے ہیں. قواعد میں سے اچھا پڑھو کہ یہ بسم اللہ. الکلمۃ ثلاثۃ انواع، اسم و فعل و حرف.
الاسم كل لفظ يسمى به ہے میں تو گۄڈٕ تَمہِ موٗجوٗب ترٛیش کٲنٛسہِ اَسہِ چھِ ترٛیش واریاہ ہاں فیصل ترٛیش لٔجا إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر. ہاں دیکھو کلمے کی 3 نوع ہے اسم فعل اور حرف. اسم کہتے ہیں ہر کوئی لفظ ان کے حساب سے ہم چل رہے ہیں ہر کوئی لفظ جو انسان کے لیے استعمال کیا جائے حیوان نبات جماد اور یا کسی بھی چیز کے لیے. اور فعل والفعل كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص. فی زمن خاص جو کسی بھی کام کے حصول یعنی وقوع پر دلالت کرے کسی مخصوص زمانے میں. اچھا والحرف كل لفظ لا يظهر معناه كاملا إلا مع غيره. شاباش. دیکھو حرف ہوتا ہے ہر کوئی لفظ جس کا معنی تب تک کامل طور سمجھ میں نہ آئے جب تک وہ دوسرے کے ساتھ یا جملے کے ساتھ نہ جڑ جائے. دیکھو یہاں پر میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں. میں پرسوں آپ کو جب میں نے پڑھا ہے نا یہ جملہ مفیدہ فرسٹ چیپٹر فرسٹ لیسن میں آپ کو وہی کہہ سکتا ہے جملے کی ایک قسم یہ ہے ما لہ محل من الاعراب. دوسرا جملہ ہوتا ہے ما لیس لہ محل من الاعراب. ایک ہوتا ہے اسمیہ دوسرا ہے فعلیہ اور خبر کیا ہوتی ہے انشاء کا. لیکن اگر تتھ مز گژھنا میں جب وہ ویڈیو دیکھا مجھے لگا تھوڑا میں اس میں مشکل لگ رہی ہے. جس طرح آج ابن الحاجب کا آیا جو پہلی بار دوسرا چیپٹر پڑھے گا مطلب یہ ابن الحاجب وغیرہ مال کلمۃ ان تدل علی نفس فی غیرها فی نفسها فإن اقترن بزمان فهي فعل وإلا فهي اسم. سو ڈائل تھوڑا بلکہ میں سوچ رہا ہوں اس میں وہ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے تاکہ کیونکہ اگر وہ دیکھیں نا وہ چارٹ زمانہ ہے خود دلالت کرتا ہے تو وہ فعل ہے زمانہ نہیں ہے تو وہ اسم ہے حرف نہ وہ ہے نہ یہ ہے. تھوڑا آسان بنانا ہوتا ہے طلبا کے لیے ہے نا. کچھ پرسنٹ آ ہوتا ہے سمجھ یلہ الحمدللہ آنیسٹلی چھُ وَنس کوٗتاہ توتہِ مطلب پٔرسَنٹیج ہَتھ منٛز مےٚ چھِ پَتہ تۄہہِ مان ژٕ بوٗزِو یہِ گۄڈنِچ لَٹہِ ییٚتہِ یِتھ پٲٹھۍ مگر تُہۍ چھُو نا اوٗلاس پَران ٹھیٖک آگے ژٕ دِ مےٚ ہَتھ منٛز 10 مارکس مگر وہی آپ آنیسٹلی کہو 10% سمجھ آیا ٹھیک ہے آپ بتاؤ. اچھا آپ کو کوچی میں پرسوں ٹھیک آگے اسم آیا اچھے سے سمجھ. پھر باقی یہ جو میں منٛزٕ اوسُس بہٕ قرآن اَنان منٛزٕ حدیث اَنان مگر سُہ چھُ مےٚ ٹھیک پٔرسَنٹیج ہٮ۪ککھٕ ژٕ ؤنِتھ کینٛہہ 53 ٹھیک آگے. ایک بات یاد رکھنا بسم اللہ ییٚتہِ نَس تۄہہِ کَلہٕ پٮ۪ٹھ گژھِ نا ابشر چھو تۄہہِ بشارت کیٛازِ یہ اوسُے بہٕ ییٚمِس وَنان یہِ زانہِ یہِ اس کا میں کہتا تھا آج میں جب ہم پڑھتے تھے نا ہائے اس کو میں کہتا تھا کہ آج سمجھ نہیں آ رہا ہے لیکن آگے سمجھ آئے گا. اس کو آتا تھا سمجھ الحمدللہ یہ اوس کوپ اپ کران وار وار اصل تو جہاں کبھی سمجھ نہیں آتا تھا تو اس کو کہتا تھا یار یہی ایگزامپل ہے یہی سائن ہے انڈیکیشن ہے کہ آپ سیکھ رہے ہو ورنہ وہی ریپیٹ بور ہوتے ہیں اس سے. تبھی علماء کا یہ رہا ہے یہ اس پر میں اختتام کروں گا کیونکہ ہمیں لیٹ بھی ہو جائے گا ورنہ نصیر ہم چلتے ہیں ہمارا مسلک ہمارا مسلک بنیومت مسلک کی لڑائی مسلک پتہ کہتے ہیں جہاں سے ہم چلیں سلک منسلک کے طریقہ ہمارا طریقہ نصیرو ہم ایسے راہ پر چلتے ہیں ہمارا طریقہ یہ ہے بین التطویل الممل والتقصیر المخل. ہم نہ ہی اپنے کلام کو اپنی تحریروں کو اپنی تقریرات کو اتنا لمبا کرتے ہیں کہ سب بور ہو جائیں وبین التقصیر المخل نہ ہی اتنا چھوٹا کرتے اتنا تقصیر اتنی اختصار اتنا چھوٹا اس کو کر دیتے ہیں کہ سمجھنے خلل معنی میں خلل پیدا ہو گیا. اس لیے خیر الامور اوسطها بہترین معاملہ یہ ہے کہ آپ درمیانی رو اختیار کریں. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. بڑی خوشی ہوئی کہ کچھ کو سمجھ آ رہا ہے کاملاً کچھ کو سمجھ آ رہا ہے نصفی طور لیکن الحمدللہ ہم سیکھ رہے ہیں. جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بات میں کہوں گا ضروری ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے اس میں کل مجھے پرسوں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سورا سے فون وہ انہیں کچھ ہاں نام مجھے یاد ہے لیکن واللہ اب ضروری نہیں ہے نا وہ کہنا. ڈاکٹر صاحب مجھے کر رہے ہیں سورا سے فون میں اس درس میں آپ کے شامل ہو جاتا. مطلب یہ محبت ہوتی ہے نا جس کو محبت ہو قرآن مجید کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے ساتھ وہ چاہتا ہے کہ میں عربی
سیکھوں. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ دوسری جگہ کہیں پڑھاتے ہیں. میں نے کہا نہیں, ایک تو میں صرف یہاں بیمنا میں پڑھاتا ہوں اور وہ بھی اسی ٹائم پڑھاتا ہوں, خلاص, اس کے بغیر اور کوئی ٹائم نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا فی الحال میں آپ دیکھوں گا, یہی جو آپ یہ کرو گے ویڈیوز اپلوڈ وغیرہ کرو گے تو پھر آپ اسی پر لیں. لیکن میں دیکھ رہا ہوں پریکٹسنگ ڈاکٹر, ورنہ جس کو مطلب یمس دنیا آسے نٲلۍ گوٚمُت, جس کو دنیا وہیں سے کھینچ رہی ہوگی, ارے میری طرف آؤ, تمس کیا چیٹ پرن. لیکن ایسے الحمدللہ توفیق اللہ, اصحاب الخیر موجود ہے, مفاتیح للخیر موجود ہے. اللہ تعالیٰ تھٲیِن تمن تہِ سلامت. تو جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.